زندگیاں بدل دینے والی فیکٹری الحمدللہ ریمنڈ تبلیغی مرکز، جہاں زندگیاں بدلتی دیکھی گئی ہیں الحمدللہ اپنی آنکھوں سے، بے شمار زندگیاں بدلی ہیں۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام اچھا دیکھیں، نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی یہ فرقہ ہے، خدا کی قسم اللہ سے صلح کرنے کا کام ہے، اللہ سے محبت کرنے کا کام ہے، اور پھر جس کو اللہ ہی مل گیا تو یوں سمجھو کہ سب کچھ مل گیا۔ یہ جو ہمارے بڑے اکابرین، ان کے جنازے بھی مرکز سے اٹھتے ہیں، کیوں؟ کیا ان کے گھر نہیں تھے، ان کے بچے نہیں تھے، سب کچھ تھا ان کا، لیکن ایسا مزہ ملا ہے جس طرح حضرات صحابہ کرام کو دین پہ مزہ ملتا تھا اور وہ سب کچھ اپنا قربان کر دیتے تھے۔ بیوی کا خیال تو 3 طلاق، غلاموں کا خیال تو آزاد، کیا مزہ تھا ان کو، سکون ملتا تھا دین میں۔ ایسے لوگ بدلتے دیکھے ہیں، خدا کی قسم بے شمار زندگیاں بدلی ہیں۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام بہت بڑا عظیم کام ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیا، تو یہ کسی کو نہیں چھیڑتے اور یہ چھوڑتے بھی کسی کو نہیں، بس ان کا ایک ہی فکر ہے کہ دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں۔ 2018 میں برازیل جماعت گئی، لاہور کی، وہاں گئی تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، مسلمان تھا لیکن ماحول کی وجہ سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے جسم پہ 32 کلو سونا پہنا ہوا تھا، گلے میں، بازو میں، ٹانگوں میں، جسم میں 32 کلو سونا پہنا ہوا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوتے وقت نہیں اترتا، 24 گھنٹے اپنے جسم پہ سونے کو سجائے رکھتا ہے۔ جماعت والوں نے ملاقات کی جب، تو حال حوال کیا، تو جماعت والوں نے خوب اس پہ محنت کی، اتنے تک اس کو تیار کیا کہ اپنے ساتھ کھانے پہ لے آئے۔ جب کھانا کھایا نا تو ماشاءاللہ جماعت والوں کا کھانا تو پھر کیا مزہ ہوتا ہے، خدا کی قسم جماعت والوں کے کھانے میں اتنی لذت ہوتی ہے۔ لذت کیوں؟ کہ دین کی محنت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، مل کر محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، سنت طریقے پہ جب کھایا جاتا ہے نا تو اس پہ سکون ہوتا ہے۔ کوئی کام سنت کے مطابق کیا جائے تو اس میں سکون ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت کے ساتھ کھانے میں لذت ہوتی ہے، اس لیے لذت ہوتی ہے کہ ماحول وہاں اچھا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے دین کی بات، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، سنت طریقے سے دسترخوان لگا کر مل بیٹھ کر کھانا کھانا، اس لیے اس پہ لذت ہوتی ہے، باقی کیا وجہ ہے۔ تو انہوں نے جب محنت کی، کھانا کھایا، تو پھر وہ قریب ہونے لگا۔ جب 3 دن مسلسل کھانا کھاتا رہا، جماعتوں نے نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ مسلمان تھے، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا، نہیں، بس کھانا کھلاتے رہے۔ 3 دن کے بعد نماز شروع کر دی ان کے ساتھ۔ جب نماز شروع کی تو کہتے ہیں کہ پہلی نماز پہ اس نے سارا سونا اتار دیا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اس نے سونا نہیں اتارا تھا۔ جب سونا اتار دیا تو جماعت کے جو دن تھے باقی ان کے ساتھ چلتا رہا، تو جماعت کا ٹائم پورا تھا، جماعت واپس آنے لگی تو کہا کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ جب جماعت واپس آئی تو جماعت کہتی ہے کہ 10 دن ہمیں گزرے کے پیچھے اس کا پیغام آیا کہ یہاں جماعت بھیجو، میں اور میرے دوست تیار ہیں وہاں پاکستان آنے کے لیے۔ تو پھر مشورے میں یہ بات ہوئی تو پھر جماعت بھیجی گئی وہاں، پھر ایک جماعت کی ان سے ملاقات کی، پھر وہ بندہ اور کچھ ساتھیوں سمیت وہ یہاں پاکستان آیا اور یہاں آ کر وقت لگایا، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ آج الحمدللہ وہ بندہ، اس کی اولاد، اس کے گھر والے سارے کے سارے اس کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ دیندار ہیں۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ بے شمار زندگیاں تو ہمارے اسی پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جنید جمشید کو دیکھیں، کہتا تھا کہ دنیا خوبصورت لڑکیاں میرے دائیں بائیں رقص کرتی ہیں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ سعید انور کو دیکھیں، انٹرنیشنل پلیئر، ہٹو بچوں کا شور، لیکن سکون دور تک نظر نہیں آیا۔ جب دین پہ آیا تو سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ یہاں سکون ملتا ہے۔ باقی بے شمار زندگیاں ہیں لوگوں کی جن کو ہم نہیں جانتے، تو بات کرنے کا مقصد یہی دوستو، خدا کی قسم جو اللہ نے سکون دین پہ رکھا ہے وہ دنیا کے کسی نقشے میں نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی دین پہ چلیں اور اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ یہ دنیا یہ چند روزہ ہے، آخرت کی بہت بڑی خوفناک گھاٹیاں ہیں۔ اللہ کو راضی کر لیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ راضی ہوا تو سارے کام ہمارے بن گئے۔